آواز بلند صلوات آپ کی خدمت میں ایک اعلان مجلس ہے کہ اس اتوار کو میر ہادی علی صاحب مرحوم کے مکان پر بعد نماز مغربین مجلس کا انعقاد ہوگا۔ آپ سے شرکت کے متمنی مرحوم کا خانوادہ ہیں۔ صلوات بآواز بلند فرمائیں۔ ایک اور درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر میر لطفی علی عابدی مرحوم اور تمام مرحومین کی روح کو شاد فرمائیں۔ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين طه وياسين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر الذی قمیتہ امہ حیدر صلوات۔ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب المطلوب کل طالب مولانا و مولا الثقلین امام بالحق ابی الحسنین علی ابن ابی طالب وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ألا لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ صلوات۔ عزیزان گرامی، آپ یہاں پر اس عزاخانے میں تشریف لائے ہیں۔ اس عزاخانے میں ہم جمع ہوئے ہیں ایک مقصد سے کہ مرحوم کو ایصال ثواب پہنچایا جائے، اور بے شک مرحوم کا خانوادہ آپ کا ممنون و مشکور بھی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا عین مقصد یہ ہے کہ ہم مومنین اس مقام پر جمع ہوں اور جمع ہو کر ہم ایک ایسا عمل بجا لاتے ہیں کہ جس کا ثواب اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور جو ثواب ہمیں اللہ عطا کرتا ہے اسی ثواب کے بدلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ثواب جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے یہ مرحوم کو بھی ایصال فرما دے۔ تو گویا جو بھی ہم یہاں پر عمل بجا لا رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں بھی مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے مرحوم کو بھی مل رہا ہے۔
آپ یہاں پر غور کیجئے کہ دوسرے ادیان میں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو زیادہ مرحلوں تک یاد نہیں کیا جاتا. دوسرے مذاہب میں اگر کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو چند دنوں کر عزیز و اقربا اس پر گریہ کرتے ہیں اور پھر غم تمام ہو جاتا ہے. لیکن شیعان علی کی بس یہ ایک خاصیت ہے کہ ہم اپنے غم کو اہل بیت کے غم سے ملا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے نور سے خلق کیے گئے ہیں. یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں. ہم بھی ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں محزون ہوتے ہیں. بس یہیں پر امام رکے نہیں، بلکہ امام نے آگے بیان کیا کہ نہ ہم کبھی ان سے جدا ہو سکتے ہیں اور نہ یہ کبھی ہم سے جدا ہو سکتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے شیعان علی کی کہ کبھی ہم نہ تو دنیا میں اہل بیت سے جدا ہوں گے، نہ دنیا سے گزرنے کے بعد اہل بیت سے جدا ہوں گے. تو آپ یہاں پر دیکھیے، قابل غور بات ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ اصول نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ رواج نہیں ہے، یا پھر یوں کہوں کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو یہ خوش نصیبی نہیں ملی ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو مرنے اور تدفین ہو جانے کے بعد کچھ فائدہ پہنچا سکے. تو گویا یہ خوش نصیبی صرف دین اسلام کے ماننے والوں کو ملی ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو دفن کرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یا پھر یوں کہوں کہ دین اسلام میں بھی حقیقی مومنین کو یہ فضیلت عطا ملی ہے. یا پھر یوں کہا جائے کہ اپنے مرحومین کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والی یہ فضیلت انہی مومنین کو ملی ہے کہ جو مصداق قول رسول ہے کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. کہ ہمارے پاس جو دنیا سے جاتا ہے اس کی حیات وہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ محبت اہل بیت میں شہید ہو کر جاتا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق حاصل کرتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھتے جائیں کہ ہم ایسے اعمال بجا لاتے ہیں، کہیں پر تلاوت قرآن کرتے ہیں، کہیں پر مجلس حسین برپا کرتے ہیں، کہیں پر محفل فضائل علی بیان کرتے ہیں، تاکہ اس کا ثواب مرحومین تک پہنچ جائے، چاہے گزرنے کے بعد 10 دن گزرے ہوں یا پھر 10 سال ہی کیوں نہ ہو گئے ہو. جو ثواب اس مجلس کا حاصل ہوتا ہے مرحوم کو بھی پہنچ جاتا ہے. تو ایک اور بات قابل غور یہاں پر آ گئی کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ انہیں جنت عطا کر دے. ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، بلکہ ہماری یا تو صرف 2 ہی دعائیں ہوتی ہے. ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، یا پھر ان کے درجات کو عالی فرما. تو اب یہاں پر یہ دعا بس وہی کر سکتا ہے کہ جسے یقین ہو کہ جنت میں جانا اسی لیے واجب ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ اس کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے. اور علی کے چاہنے والے کے دل میں علی سے ملنے کی پیاس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر جنت میں بھی پہنچ جائے تو علی کو ڈھونڈتا ہی رہتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد.
کہ بس یہ مومن کو ہی فضیلت نصیب ہوئی ہے کہ جنت میں بھی پہنچ جائے تو دل کی آرزو رہتی ہے کہ اہل بیت سے قریب تر ہوتا چلا جائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم نے گفتگو کو شروع کیا تھا تو کہا تھا کہ ہم اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی اعمال کا ثواب ہم اللہ سے دعا کر کے ایصال فرماتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر کس عمل کو انجام دے رہے ہیں کہ جس کے بدلے اللہ ہمیں ثواب عطا کرے گا؟ تو سب کو معلوم ہے، یہ بات بہت عام ہے کہ جب بھی علی کے شیعہ کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو یا تو ذکر علی کرتے ہیں یا ماتم حسین کرتے ہیں۔ بس یہی ایک وہ ثواب والا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ہمیں حسنات عطا کرتا ہے۔ تو اب عجب نہیں کہ لوگ سوال کرنے لگے کہ نہ تو یہ عمل قرآن میں بتایا گیا ہے، یا پھر لوگ سوال کرنے لگے نہ تو یہ عمل فروع دین میں شمار کیا گیا ہے، تو تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ بس علی کی بات کرنا اور حسین کی بات کرنا تمہارے لیے ثواب کا باعث بن سکتا ہے؟ تو انہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے محمد مصطفیٰ نے حدیث بیان کر دی ہے کہ رسول اقدس بیان کر رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ بس یہیں پر نہیں رکے، یہاں پر رک جاتے تو لوگ کہتے کہ کہہ دیا ہے کہ کبھی کبھی علی کا ذکر کر لیا کرو، لیکن آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ ان ذکرہ ذکری، کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ پھر پلٹ کر کہتے ہیں ذکری و ذکر اللہ، کہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ گویا علی کا ذکر جہاں پر ہوگا وہاں پر رسالت کا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر رسالت کا اور علی کا ذکر ہوگا وہاں پر توحید کا ذکر ہوگا، اور توحید کا ذکر عبادت ہے۔ بس یہی دلیل مل گئی کہ جہاں پر بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر عبادت ہو رہی ہے۔ تو اب جو بات عبادت کی آ گئی ہے تو یہ حدیث کسی معمولی انسان نے نہیں کہی ہے، یہ الفاظ خاتم النبیین نے ادا کیے ہیں، سید المرسلین نے کہا ہے، طٰہٰ و یاسین نے کہا ہے، صادق و امین نے کہا ہے، اور بس کہہ کر رک نہیں گئے ہیں بلکہ تاکیدی انداز میں کہا ہے اور بتایا ہے کہ یہ عمل عبادت ہے۔ تو اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ اللہ کی جانب سے جتنے بھی دین آئے ہیں سب دین اسلام پر مائل ہیں، اور اللہ کی جانب سے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے ہیں ان کے بس دو ہی کام خاص رہے ہیں۔ ایک کام کہ اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچانا، اور اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے اس عبادت کا طریقہ مسلمانوں کو بتانا ہے۔ تو اب یہاں پر اس عبادت کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تو اب یہ فریضہ بھی اللہ کے رسول کا ہی ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ علی کا ذکر کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور تمام ادیان میں بس یہ رسول کا ہی فریضہ ہوتا ہے کہ عبادت کے طریقے کو بتایا جائے۔ رسول ہی بتاتے ہیں کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، رسول ہی بتائیں گے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، رسول ہی بتائیں گے کہ روزہ کس وقت رکھنا ہے، کس وقت افطار کرنا ہے، رسول ہی بتائیں گے کہ حج کا اختتام کہاں پر ہوگا، رسول ہی بتائیں گے کہ کہاں پر جہاد کہلایا جائے گا، کہاں پر دہشت گردی کہلائی جائے گی۔ اور جب رسول دنیا سے رحلت فرما جائیں تب یہ ذمہ داری ائمہ پر ہوتی ہے۔ اب امام بتائیں گے
کہ یہ اعمال کو کیسے بجا لانا ہے۔ بس جو مسلمان رسول کے آئمہ کے ساتھ قرآن سے منسلک رہا ہے، بس اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صحیح انداز میں کیسے ہوتی ہے۔ اور جو اہل بیت سے مڑ گیا، جس نے بس قرآن کو تھام کر حسبنا الکتاب اللہ کہہ دیا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی عبادتیں بھی بیکار، اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کے روزے بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ تو اب یہاں پر دیکھتے جائیے کہ اللہ کے رسول نے ذکر علی کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی موقع ایسے آئے ہیں جس میں رسول اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے۔ ایک موقع ایسا ہے کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں مولا علی تشریف فرما ہیں۔ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ اے علی، اللہ نے تمہیں 3 فضیلتیں ایسے دی ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی، بلکہ خود مجھے بھی وہ فضیلتیں عطا نہیں ہوئی۔ تو اب اصحاب بازو بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی کون سی فضیلتیں ہیں جو علی کو تو عطا ہو گئی ہے اور تمام عالمین کو، حتیٰ کہ آپ کو بھی عطا نہیں ہوئی ہے؟ تو اب رسول خدا بیان کرنے لگے۔ اب لب رسالت سے فضائل امامت جاری ہونے لگے۔ بیان کرتے ہیں کہ اے علی، جیسے سسر تمہیں ملے ہیں ویسا سسر کسی کو نہیں ملا، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملا۔ دوسری فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جیسی صدیقہ زوجہ تمہیں ملی ہے ویسی زوجہ کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ تیسری فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جیسے پسر حسنین تمہیں ملے ہیں وہ کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اصحاب کے مجمع میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سسر تمہیں ملے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئے ہیں۔ اگر کوئی صحابی داماد ہوتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، کہتے یا رسول اللہ میں بھی اس فضیلت میں شمار ہوں، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ جب زوجہ کی فضیلت بیان کرنے کی باری آئی تو سیدہ کے ہزاروں فضائل موجود ہیں۔ کہہ دیتے کہ تمہاری زوجہ جیسی طاہرہ زوجہ کسی کو نہیں ملی، کہہ دیتے کہ تمہاری زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ بس ان تمام فضائل سے ایک ہی فضیلت کو چن لیا، کہا کہ تمہاری زوجہ جیسی صدیقہ کسی کی زوجہ نہیں ہے۔ بس یہ رسول عیاں کرنا چاہتے ہو کہ اب یہاں پر چاہے کتنی دلائل لا لو، کتنے بھی گواہیاں لے کر آ جاؤ، کتنی بھی جھوٹے حدیثیں اٹھا کر لے کر آ جاؤ، سیدہ سے بڑی کوئی صدیقہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب لب رسالت سے فضائل علی بیان ہوتے ہیں تو صرف اصحاب بھی نہیں بلکہ ملائکہ بھی گوش گزار ہوتے ہیں۔ ہاں عزیزو، اب مرحلے گزرتے گئے، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ ذکر علی کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ یا علی، آپ کی منزلت میرے سے اس جیسی ہے کہ جیسے سر کی منزلت جسم سے ہوتی ہے۔ لوگوں نے آرام سے سن لیا، لیکن اس بات کی گہرائی میں جایا جائے، ایک ایک نکات کو نکالا جائے تو معلوم ہوگا کہ کس فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے علی، اگر میں جسم ہوں تو آپ اس کا سر ہیں۔ جسم کی پہچان سر سے ہوتی ہے، اور جب تک تاحیات رہے جسم و سر میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ یا پھر رسول اللہ یوں بیان کرنا چاہتے ہیں
کہ جسے بھی محمد مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو پہلے اسے علی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک معرفت علی حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک رسالت کو نہیں پہچان پائے گا, اور جب تک رسالت کو نہیں پہچان سکتا توحید کو مکمل انداز میں نہیں سمجھ پائے گا. یا پھر یوں کہوں کہ ولایت علی ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جس کی ایک منزل میں امامت ہے, ایک منزل میں رسالت ہے, اور سب سے بالا تر منزل پر توحید ہے. جو بھی اس ولایت علی کے قلعے میں داخل ہو گیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا, اور جو اس ولایت علی کے قلعے سے دور ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا. اور اس بات کو واضح طور پر یوں بیان کروں کہ جو ولایت علی پر ایمان رکھتا ہے بس وہی جانتا ہے کہ ولایت عطا کرنا صرف اللہ کا کام ہے. جو ولایت علی پر ایمان رکھتا ہے بس وہی جانتا ہے کہ اللہ کا رسول کسی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. جو ولایت علی پر ایمان رکھتا ہے بس وہی جانتا ہے کہ توحید کی ذمہ داری ہے کہ خلیفہ کو چنا جائے, لوگوں کے ووٹوں سے خلیفہ نہیں بنائے جاتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اب بات آئی ثواب کو ایصال کرنے کی, تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ تم لوگ ثواب کا کام تو کرتے ہو, پھر یہ ثواب کو مرحوم کے حوالے کر دیتے ہو. کیا اس عمل کا ثواب ہمیں عطا نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ثواب میں کچھ کمی پیدا ہو جاتی ہے؟ تو ایسی باتیں صرف انہیں ذہان میں پیدا ہوتی ہے جو جہالت کے ماننے والے ہیں, لیکن جو شہر علم کے دروازے سے بھیک مانگ کر علم لے کر آتا ہے اس کے ذہن میں ایسی بات نہیں آتی. تو اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جو ثواب ہمیں مل رہا ہے, ہم ایک مرحوم کیا آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مومنین ہیں سب کو ہم اللہ کی طرف سے ثواب ایصال فرماتے جائے, لیکن ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے کہ اگر کسی مقام پر اندھیرا ہو اور اس مقام پر آپ ایک شمع روشن کریں گے تو روشنی ہو جائے گی, اور اس شمع سے آپ جتنے بھی چراغ جلاتے جائیں گے روشنی بس بڑھتی جائے گی, اور جو مقام پر اندھیرا تھا وہ منور ہو جائے گا, کہ جیسے قبر کا اندھیرا ذکر علی سے منور ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جتنے چراغ جلاتے جائیں گے اتنا زیادہ نور بڑھتا جائے گا, اسی انداز میں جتنی مرحومین کو ایصال کرتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جب ثواب کا چراغ جل رہا ہے تو ایک مقام پر جب یہیں پر چراغ آل نبی جلا کرے گا, چراغ آل نبی کی جب روشنی نمودار ہوتی ہے تو محبان اہل بیت پروانے بن کر جمع ہو جاتے ہیں, ان کے پروں سے آواز علی علی کی بلند ہو جاتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت پہ جب آ گئے تو وائڈولی کی بات کرو. تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو. یہ نہیں کہا کہ بس علی کا ذکر کر دو, کہا کہ مجلسوں کو زینت عطا کرو. تو اب
عام دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے. ہر محلے میں، ہر علاقے میں جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور جس بھی پارٹی کے پیروکار ہوتے ہیں، جب جلسے میں ان پارٹی کا صدر آتا ہے تو جلسے کو آراستہ کرتے ہیں. سٹیج لگایا جاتا ہے، طرح طرح کی روشنیاں لگائی جاتی ہیں، الگ قسم کی موسیقی کو لگایا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے. یہ دنیا کے جلسوں کی زینت ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ یہ ان جلسوں میں تقریر کرنے والا بھی انسان ہوتا ہے، بیٹھ کر سننے والے بھی انسان ہوتے ہیں. اور ان جلسوں کی زینت انہی دنیاوی چیزوں سے ہوتی ہے. لیکن مجلس حسین کی یہ فضیلت ہے کہ یہاں پر نور جو آتا ہے تو ولایت علی کا نور ہوتا ہے. یہاں پر خوشبو ہوتی ہے تو علی کی محبت کے پھولوں سے خوشبو آتی ہے. یہاں پر مرثیہ سلام انسان پڑھتے ہیں، تقریر انسان کرتا ہے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر مومنین کے ساتھ معصومین بھی تشریف لاتے ہیں، انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں. اور جب اس مجلس سے اٹھ کر ملائکہ واپس جنت میں جاتے ہیں تو جنت کے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہ جس کی خوشبو جنت کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. یہ ہے فضیلت فرش عزا کہ یہاں پر آنے کے لیے ملائکہ جنت چھوڑنے کے مشتاق ہوتے ہیں. یہ ایسا ذکر ہے کہ جو ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ذکر بس اسی کو ملتا ہے جس نے عالم ارواح میں علی ولی اللہ کو تسلیم کیا ہے. یہ ذکر بس اسی کے حصے میں آتا ہے کہ جس نے حسین کی آواز پر عالم ارواح میں لبیک کہا ہے. یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایک ایسی مجلس ہے، یہ ایک ایسا فرش عزا ہے کہ جس کی خدمت کر کر انسان بلندیاں پاتا ہے. یہ ایسی ذکر ہے کہ جہاں پر جب انسان خدمت کرتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر بہت سارے مومنین جمع ہے. بہت سے لوگ تصدیق کریں گے کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ بھی فرش عزا کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ذاکر بھی تھے، اور جب جلوس عزا ہوتا تھا تو جب تک صحت نے ساتھ دیا اماریوں کو آراستہ بھی کیا کرتے تھے. اور ایک بات یہ ہے، زندگی کا پہلو ایسا ہے کہ مرحوم نے اپنی پوری حیات میں 500 سے زیادہ بچے، جوان اور بوڑھوں کو تلاوت قرآن کا درس دیا ہے. بس حسن اخلاق اور خدمت عزا کا صلہ یہ ملا ہے کہ پرسہ دینے کے لیے مجلس میں لوگ تشریف فرما ہیں، جس کے لیے خانوادہ آپ کا شکر گزار ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب بھی دنیا میں کوئی مومن گزر جاتا ہے تو سب سے پہلے عزیز و اقربا، پڑوسی اور جان پہچان والے آ کر پرسہ دیتے ہیں. اور جو لوگ جنازے میں نہیں آ سکے کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے دن زیارت کی مجلس میں آ کر پرسہ دے دیں. اور عموماً ایسا ہوتا ہے
کہ جو عزیز و اقربا دوسرے شہر میں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم چہلم تک گھر پہنچ جائے اور پرسہ دے دے. تو آج دیکھ کر دل پھٹا جا رہا ہے کہ ایک غلام کا پرسہ دینے کے لیے اتنے مومنین جمع ہو گئے. جو بیرون ملک تھے وہ بھی تشریف لا چکے، لیکن ایک چہلم کرنا زینب کی بھی آرزو تھی کہ زینب کے دل میں ارمان تھا چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کہاں. عزیزان گرامی، جب قید سے چھٹ کر واپس آ رہی ہے تو بی بی کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے سارے کنبے کو لٹا دیا، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے بھائی نے اپنے بچوں کو دین پر قربان کر دیا. کیا عالم ہوگا بھائی کی قبر پر کہ مسلمانوں کا ہجوم رہا ہوگا، لوگ حسین کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے. لیکن آخر کار جو ہی زینب کربلا آئی ہے 1 سال بعد دیکھتی ہے کہ جس میدان میں لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اس میدان میں کچھ خبریں بنی ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. عزیزان گرامی، جب بھی ہم اپنے عزیز کی قبر پر جاتے ہیں تو قبر کی نشاندہی کس طرح ہوتی ہے؟ عزیزو، جب بھی قبر پر جاتے ہیں تو قبر پر نشان لکھا ہوا ہوتا ہے، تختی پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں. اس سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے عزیز کی قبر ہے. لیکن عزیزو، زینب نے حسین کی قبر کو کس طرح پہچانا؟ اب ذرا غور سے سننا کہ جب بیویوں کی اماریاں کربلا میں وارد ہوئی ہے، ایک ایک اماری کو بٹھایا جاتا ہے، بیویاں اترتی جاتی ہے. زینب کے دل کو تاب نہ تھی، زینب نے خود کو اماری سے گرا دیا، دوڑتی ہوئی قبر حسین پر آئی ہے. ہم تو لکھتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، لیکن قبر حسین پر لکھا ہوا تھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا غریبا وعطشانا، کہ یہ حسین کی قبر ہے جسے غربت میں پیاسا مار دیا گیا. بھائی کی قبر پر زینب گر گئی، بیان کرنے لگی، اے بھائیا تم نے کربلا کو فتح کیا، زینب کوفہ و شام فتح کرائی، بھائی تمہارے بعد بازوؤں میں رسن باندھی گئی، سر سے ردائیں چھینی گئی، دیار بدیار پھرایا گیا، بھائیا تمہاری امانت نہیں لا سکی. ہاں عزیزو، اب آخر کار جب تمام بین ہو چکے تو جب شام سے واپس آ رہے ہیں تو امام زین العابدین بابا کا سر لے کر آئے ہیں. بس آرزو یہ ہے کہ بابا کے جسم سے سر کو ملا دے. اب جو ہی امام کی قبر کے سامنے بیٹھے سرہانے سے خاک کو ہٹایا، جب خاک کا ہٹنا تھا دھاڑے مار کر گریا کرنے لگے، ہائے حسین کہہ کے رونے لگے. زینب نے پوچھا بیٹا اس موقع پر ایسے کیوں رو رہے ہو؟ زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں میں چاہتا ہوں کہ بابا کے سر کو جسم سے ملا دوں، لیکن پھوپھی اماں بابا کا گلا نظر نہیں آ رہا ہے. عزیزو جانتے ہو سر تو موجود ہے، سینہ موجود ہے، گلا کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ ظالم نے خنجر اس انداز میں چلایا تھا، کند خنجر ہو گیا تھا، تیزی سے خنجر چل نہ سکا. ظالم نے حسین کے گلے پر خنجر کے وار کرتا جا رہا ہے، حسین کے گلے کے ٹکڑے خنجر کے ساتھ اچھلتے جا رہے ہیں. بس سر کا تن سے جدا ہونا تھا. جبریل کی صدا قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. بار الہ اس خلیل عزاداری کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی جبار رحمت میں اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما.
آپ سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر میر لطف علی عابدی مرحوم ابن میر مہدی حسین عابدی اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو شاد فرمائیں۔ بار الہا تجھے واسطہ اپنے اتنے پاک کا چہردہ معصومین کا اس مجلس اور اس سورہ فاتحہ کا جو ثواب تو نے ایسا کیا ہے اسے مرحوم کی روح کو احساس فرما۔ ایک دعائے صحت ہے کہ سید مصطفیٰ رضوی ابن سید موسیٰ رضا رضوی جو اس وقت سخت علیل ہے، پروردگار عالم تجھے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں جلد سے جلد صحت کامل عطا فرما۔